بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل کوکاں اور میں ہوں عرفان صادق۔ ناظرین اکرام، کچھ لوگ ایسے نوازے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، خاص نوازشیں ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کا شمار اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں ہوتا ہے۔ لوگ جتنا بھی ان کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں، وہ اتنی شدت سے ہی منظر پر موجود رہتے ہیں۔ لوگ جتنا بھی ان کو ہرانے کی کوشش کریں، وہ اتنی ہی سہولت سے وکٹری سٹینڈ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسے نوازے ہوئے لوگوں سے ڈرنا چاہیے۔ اشفاق احمد، جو کہ اردو زبان کے بہت مشہور مفکر ہیں، وہ بھی ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ کسی وقت وہ آپ کی شکایت لگا سکتے ہیں۔ اس لیے جو اللہ کے نوازے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، اس تمہید کا مقصد صرف یہ تھا کہ آج میں جس بندے کا ذکر آپ سے کرنے والا ہوں وہ بھی اللہ کا نوازا ہوا بندہ ہے، جس کا تعلق لیبیا سے ہے۔ اس کے ساتھ پیش ہونے والا واقعہ اتنا ایمان افروز ہے کہ بندہ وہ سن کر دہل جاتا ہے۔ اس واقعے نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ایمان تازہ کر دیے ہیں۔ وہ بندہ اپنے ایمان کی قوت سے اپنی ضد پہ اڑ گیا، اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ پورے سسٹم کو اس کی ضد تسلیم کرنا پڑی، پورے سسٹم کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور اس کی بات کو ماننا پڑا۔ پہلے واقعہ سن لے۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ہے جو بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ اس واقعے کے مرکزی کردار کا نام عامر ہے۔ عامر نامی یہ شخص دیکھنے میں بہت معصوم اور بھولا بالا سا نظر آتا ہے۔ جیسے لوگوں کی اکثریت ہوتی ہے، پاکستان سمیت پوری دنیا میں ایسے ہی لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مسئلہ اتنا سادہ اور عام سا کہ اگر آپ کچھ لوگوں کی گنتی کریں یا کوئی فہرست بنائیں تو شاید اس طرح کے لوگ کسی شمار و قطار میں بھی نہ آئیں۔ تو یہ بھی ایک ایسا ہی بندہ تھا، لیکن خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، اپنی حکمت ہوتی ہے، اپنی رازداری ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک عام سی شکل و صورت والا بندہ بھی اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ عامر کا شمار بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں ہوتا ہے۔ عامر نے حج پر جانے کا پروگرام بنایا۔ جیسے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھ لے، اس بندے نے بھی نیت باندھی، حج کا پروگرام بنایا، اور حج پہ جانے کے لیے جتنے بھی فارمیلٹیز ہوتی ہیں اس نے ساری پوری کی، پیسے بھی جمع کرا دیے، اپنے کاغذات بھی مکمل کروا لیے، ٹکٹ بھی خرید لیا، اور خوشی خوشی اپنے گروپ کے ساتھ مدینہ جانے والی فلائٹ پکڑنے کے لیے ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، جہاں سب لوگوں کی انکوائری ہو رہی تھی، کاغذات کی جانچ پڑتال ہو رہی تھی۔ جب اس کی باری آئی تو سسٹم نے عامر کے نام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس کو اپروو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نام کی وجہ سے سسٹم میں پرابلم آ گئی۔ بظاہر وجہ تو اس کے نام کی ہی لگتی ہے۔ اس شخص کا پورا نام ہے عامر المہدی منصور القذافی، اور یہ شخص لیبیا کا رہنے والا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ کرنل قذافی لیبیا کے صدر تھے، اور وہ کئی دہائیوں تک لیبیا پر حکومت کرتے رہے۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ ان کے تعلقات خراب رہے، اور ان کے راستے میں ہمیشہ مسائل آتے رہے۔ انہیں جس طریقے سے قتل کیا گیا، حکومت سے ہٹایا گیا، وہ بھی آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ میرے خیال میں قذافی نام پر پابندیاں لگنے کی وجہ سے عامر قذافی کا نام بھی سسٹم نے اپروو کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ قذافی کا لفظ عامر کے نام کا حصہ تھا۔ ناظرین کرام، سسٹم میں اس پرابلم کی وجہ سے فلائٹ تاخیر کا شکار ہونے لگی۔ اس ٹیکنیکل گلچ کی وجہ سے فلائٹ مسلسل لیٹ ہو رہی تھی، لہٰذا انتظامیہ نے فیصلہ کیا کہ عامر کو ڈراپ کر کے فلائٹ کو مدینہ کے لیے بھیج دیا جائے۔ جب عامر کو اس سے آگاہ کیا گیا کہ آپ کا نام سسٹم اپروو نہیں کر رہا، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے آپ گھر چلے جائیں،
تو عامر نے گھر جانے سے انکار کر دیا اور ضد لگا کر بیٹھ گیا کہ میں گھر سے صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں کہ میں حج کر کے واپس گھر جاؤں گا، لہٰذا میں یہاں سے کسی صورت میں بھی گھر واپس نہیں جاؤں گا، اور وہ ایئرپورٹ پر بیٹھا رہا۔ جہاز نے عامر کے بغیر ہی اڑان بھر لی۔ چند منٹوں کے بعد جہاز میں کوئی فنی خرابی ہو جاتی ہے اور جہاز کو واپس ایئرپورٹ پر اتار لیا جاتا ہے۔ اس دوران کسی مسافر کو نہ تو جہاز سے نکلنے کی اجازت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی نیا مسافر جہاز میں بٹھانے کی۔ جہاز کو دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار کر دیا گیا۔ چند ہی منٹوں میں اس کی فنی خرابی جو ہے وہ دور کر دی گئی، لہذا جہاز دوبارہ اڑان بھرتا ہے، لیکن چند منٹوں کے بعد ہی جہاز میں پھر سے کوئی فنی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ جہاز کو دوبارہ ایئرپورٹ پر اتار لیا جاتا ہے اور اس کی فنی خرابی دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب اس کی فنی خرابی دور ہو جاتی ہے اور جہاز دوبارہ اڑان بھرنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو پائلٹ نے بآواز بلند جہاز کو اڑانے سے انکار کر دیا۔ یہ بات پائلٹ کے ذہن میں تھی کہ ایک مسافر ہے جو ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے ہمارے ساتھ سفر پہ جانا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کا نام نہیں آ سکا، تو لہٰذا اس کو ڈراپ کر کے ہم جا رہے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی اور اس نے بآواز بلند کہا کہ خدا کی قسم میں یہ جہاز نہیں اڑا سکتا جب تک وہ مسافر جو ایئرپورٹ پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، میں جہاز نہیں اڑاؤں گا۔ اس سے پہلے بھی جہاز کے اندر بیٹھے ہوئے مسافروں میں یہ چیمگوئیاں ہو رہی تھیں، انہیں بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ایک مسافر کو ایئرپورٹ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ جب پائلٹ نے یہ بات کی تو تمام لوگ بہت خوش ہو گئے اور وہ خوشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، اب وہ بندہ، وہ حاجی جو وہاں ضد لگا کر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ سفر کرے گا۔ لہٰذا جب عامر کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ تو اسی جہاز میں مدینہ پاک کے لیے سفر کرے گا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اس کے چہرے کی خوشی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو تصویر وائرل ہوئی اس سے بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جب وہ جہاز کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے ایک ہاتھ میں پاسپورٹ ہے، گلے میں چھوٹا سا بیگ ہے اور ہاتھ میں ایک پوٹلی ہے جس میں اس نے اپنا احرام رکھا ہوا ہے۔ عموماً لوگ جہاز میں بیٹھ کر بھی احرام تبدیل کر لیتے ہیں، تو وہ جو سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے والی تصویر ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کتنی خوشی، طمانینت اس کے چہرے سے صاف جھلک رہی ہے۔ وہ جہاز میں بیٹھتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ ناظرین کرام، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ جو اللہ کے نوازے ہوئے بندے ہوتے ہیں ان کی ضدیں اللہ تعالیٰ کس طرح پوری کرتا ہے، کیونکہ ان کی نیت صاف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عامر کا یقین اللہ تعالیٰ پر کتنا پختہ ہے۔ سارا عملہ اسے واپس جانے کا کہہ رہا ہے، لیکن وہ مسلسل اس بات پہ بضد ہے کہ میں حج کے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ جب ایسا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو تو پھر وہ 7 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا جو ہمارا خدا ہے، جو ہمارا اللہ ہے، وہ پھر بات کو کیسے ٹال سکتا ہے کہ او دے کرم دی حد میں تھوں کی پوچھ دے ہو، او دے کرم دی حد میں تھوں کی پوچھ دے ہو، 7 ماواں دا روپ وٹاوے اللہ سونا۔ ناظرین کرام، ایک اور بات جو میں یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ بظاہر عامر کوئی مذہبی آدمی دکھائی نہیں دیتا، نہ اس کی داڑھی ہے، نہ اس کا حلیہ ہی مذہبی لوگوں جیسا ہے۔ یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ہو جاتی ہے کہ یہ ظاہری حلیے جو ہیں یہ عام انسانوں کے
عام انسانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک ہماری ظاہری حلیوں کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تو بندے کے باطن میں موجود خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، پہچانتا ہے۔ انہی باطنی خوبصورتیوں کی وجہ سے انسانوں کی دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہیں اور انہیں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ خواتین و حضرات، پوڈ کاسٹ کوکا کے ذریعے مختلف موضوعات پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اسلامک ہسٹری، ادب اور اس سماج سے جڑے ہوئے بڑے لوگوں کی زندگیوں کے وہ روشن حوالے آپ کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں تاکہ ہم ان بڑے لوگوں کی زندگیوں سے روشنی حاصل کر کے دنیا کے اندھیروں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ یہ روشنی زیادہ دور تک پہنچے، ہمارا یہ پیغام، ہماری یہ محنت زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ پروگرام کوکا سے اب اجازت دیں، خدا حافظ۔